اسٹیج پر رنو افروز حضور صاحب سجادہ الحاج صوفی ہاشم صاحب قبلہ مدثر اللہ العالی، استاذ القرآن قاری راشد رضا صاحب قبلہ مدثر اللہ العالی، مدیر الجامعہ جامعہ رسمیہ فیضان مصطفیٰ جلیسر وعلماء ذوی الاحترام و سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کو سلام کیا، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، تو صرف فارملٹی اور صرف خالی فرض نبھانا ہی نہیں ہوتا، بلکہ جس انداز سے سلام کیا جائے اس انداز سے جواب بھی دیا جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَافْشُوا السَّلَامَ وَاهْدُوا الضَّلَالَ، سلام کو پھیلاؤ اور گمراہی کو مٹاؤ۔ تو میں پھر سے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب جواب آیا، الحمدللہ 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 متوحد بجلالی، والصلاة والسلام على نبی البدر الکمالی وعلى آلہ واصحابہ ابد الظہور وکرمہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المطیع الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نعمت دریائے رحمت جناب احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے ببلند آواز، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم، وقت کی قلت دامنگیر ہے، میں آپ حضرات اس محفل مبارک میں تشریف لے کر آئے ہیں دور و دراز سے۔ ہم بھی جلیسر کی سرزمین پر سے یہاں تک چل کر آئے، ایک اللہ کے ولی کے آستانے میں بس اپنے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، تاکہ دو کلمات ایک اللہ کے ولی درویش کامل مرد قلندر کی بارگاہ میں اگر قبول ہو جائیں تو یہاں بھی زندگی کامیاب ہو اور وہاں بھی زندگی کامیاب ہو۔ Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came into this world about 600 years after the death of the Prophet Isa alayhi salam. At the time when the Prophet Isa alayhi salam, at the time darkness which is first created by Allah is my nur, my head in nur, my chest in nur, my chest in nur. أول ما خلق اللہ نوری، which is first created by Allah is my nur۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں جلدی ان شارٹ مختصر سندرب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس کی پرسنگ ویاکھیا، اس کو ایکسپینڈ آپ گھر پہ کرتے رہنا، اور میں کوزے میں سمندر اور سمندر میں کوزے کی مانند میں آپ کو چند الفاظ و نکات دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم یہاں پر ایک اللہ کے ولی درویش کامل صوفی باصفا الحاج ابا میاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، خانقاہ افضلیہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم یہاں سے جائیں تو کچھ لے کر جائیں، اور جب ہم یہاں سے اٹھیں تو کچھ لے کر اٹھیں، اور اپنے دامن کو یہاں سے خالی نہیں بلکہ اپنے دامن کو مرادوں سے بھر کر اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے،
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مولا اب پوچھتے ہیں، اب قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، دا ہولی بک، دا تمام تر کتابوں میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ قرآن کا ہے، نہ بخاری کا ہے، نہ مسلم کا ہے، نہ ابو داؤد کا ہے، نہ نسائی کا ہے، نہ ابن ماجہ کا ہے، نہ مشکات المصابیح کا ہے، نہ فتاوی رضویہ کا ہے، نہ کسی اور کتاب کا ہے، بلکہ سب سے بڑی کتاب اس کتاب ہی سے ہم پوچھتے ہیں جو کتاب تمام کتابوں سے افضل والا ہے، جو اکرم ہے، افضل ہے، انعم ہے، جو تمام کائنات میں تمام تر کتابوں سے بڑی ہے، دی بگیسٹ بک آف دا ہولی قرآن۔ اس قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو سچی کون ہے، اچھی کون ہے؟ جب ہم ڈر بھی رہے ہیں، اللہ سے ڈر کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی ریاضت کر رہے ہیں، نمازوں پر نمازی پڑھ رہے ہیں، زکاتوں پر زکاتیں دے رہے ہیں، ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، مگر اے قرآن اب تو سچوں کی معیت اختیار کرنے کے لیے کیوں فرما رہا ہے؟ سچوں کی سنگت اختیار کرنے کے لیے کیوں فرما رہا ہے؟ تو اچھوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے، اے اعتراض کرنے والے سن سن، اے سوال کرنے والے سن سن، اس لیے کہ سچوں اور اچھوں کی معیت، ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے میں نے اس لیے کہا ہے، اس لیے کہ قرآن میں جہاں پر رحمانی طاقتیں ہیں وہی شیطانی طاقتیں بھی ہیں، جہاں پر اللہ ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب من حبل الورید، کہ ہم انسان کی شہرک سے قریب ہیں، اللہ اکبر، وہی شیطان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ شیطان انسان کے نفس میں، انسان کی جان میں، اس کی رگوں میں، اور رگیں کیا ہوتی ہیں آپ ذرا پوچھیں ڈاکٹروں سے، اگر رگوں کو، ہماری نسوں کو اگر پھیلایا جائے تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 12 کلومیٹر میں ہماری رگیں پھیل جائیں، ہماری نسیں پھیل جائیں، ان نسوں میں، ان رگوں میں شیطان خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہے، اللہ اکبر۔ تو قرآن نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ سب سے بڑا انیمی ہے، سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس دشمن سے بچنے کے لیے، اس لیے ہم نے اس دشمن سے بچنے کے لیے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی اور تقوی کی حفاظت کے لیے فرمایا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، جب تم اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہارے ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور تمہارے تقوی کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یا فرمایا وَكُونُوا، ہو جاؤ کن کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ۔ یہ جو اچھے ہیں، خانقاہ افضلیہ میں جو آرام فرما رہے ہیں، سلسلہ قادریہ والے ہوں یا چشتیہ والے ہوں یا صابریہ والے ہوں، یہ تمام سلاسل ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے آقا و سردار ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے ہیں میری سرکاروں کے، بول والے ہیں میری سرکاروں کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس لیے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، اب اس کا ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں، سچوں کے ساتھ میں رہنے کی کتنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ آج ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے، عالم بن جاؤ، فاضل بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، دنیا کے کسی عہدے پر بھی براجمان ہو جاؤ، بڑے سے بڑا عہدہ تم حاصل کر لو، مگر سچوں کا اگر تمہیں ساتھ نہیں ملا تو ہو سکتا ہے تمہارا ایمان بہک جائے، ہو سکتا ہے کہ تم دکھ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہارے تقوی میں تسلسل آ جائے، تمہاری تقوی میں کچھ فرق آ جائے۔ اب سچوں کی اہمیت اور افادیت کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں۔ الملفوظ شریف کتاب کا نام، مصنف اور رائٹر کا نام اعلیٰ حضرت 14ویں صدی کے مجدد میرا امام رقم طراز ہے علامہ رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے بڑا ان کے زمانے میں کوئی عالم نہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ ایک عالم ایسا آیا کہ جب میری سکرات موت
وقت قریب آیا، موت کا وقت قریب آیا تو شیطان میرے پاس میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے راضی، کیا تم نے اللہ کو پہچانا؟ کیا تم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا؟ اللہ اکبر! جو درویش کامل، جو مرد قلندر، جو اللہ کا ولی، جو اللہ کا بزرگیدہ بندہ، دن و رات قال اللہ قال رسول جو پڑھتا ہو، جو اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہو، جو تمام قرآن اور حدیث کا علم سکھاتا ہو، اس سے شیطان سوال کر رہا ہے کہ تو نے اللہ کو پہچانا؟ کتنا چھوٹا سوال اور سمپل ہے، دیکھنے میں تو سمپل ہے، مگر آپ نے جواب دیا کہ ہاں اللہ ایک ہے، اللہ کو میں نے پہچانا۔ تو کہا اس پر کوئی دلیل؟ تو کہا ہاں دلیل۔ آپ نے دلیل پیش فرمائی، یہاں تک کہ شیطان نے اس دلیل کو رد کر دیا۔ پھر دوسری دلیل دی، دوسری دلیل بھی شیطان نے رد کر دی، تیسری دلیل دی، تیسرا آپ نے ایویڈنس دیا اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کے ایک وحدانیت پر آپ نے ثبوت پیش کیا، شیطان نے اسے بھی رد کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، بلکہ آپ نے 360 سے زیادہ آپ نے اللہ کے ایک ہونے پر دلیل دی کہ اللہ ایک ہے۔ وہ تمام کے تمام 360 دلیلیں شیطان نے رد کر دی۔ اللہ اکبر! اب شیطان نے تمام رد کر دی۔ اب موت کا وقت قریب ہے، موت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اب حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اب سکرات کے عالم میں ہیں، اب سوچ رہے ہیں کہ میں نے اتنا علم سیکھا، اب سیکھنے کے بعد پھر اس پر عمل کیا، لوگوں کو بتایا۔ اب شیطان نے مجھے ایک سمپل سے سوال میں ہلگا دیا۔ سوچنے اور غور فکر کرنے کی بات ہے، یہاں پر عرس افضلیہ میں، عرس پاک کی محفل میں آنے والوں، یہ تمہارا آنا یہاں پر حل ہو جائے گا، یہاں پر تمہارا آنا کامیاب ہو جائے گا اگر تم نے اس بات کو سمجھ لیا۔ اللہ اکبر! امام راضی فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً جلدی سے اپنے پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ کی طرف لو لگائی۔ نہیں کہیں گے سبحان اللہ؟ پیر و مرشد کا مقام کیا ہوتا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ پیر و مرشد کا معنی رہنما۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں بہت ساری جماعتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں رہبر۔ ارے بھئی ہم تو بھی اسے رہبر رہنما کہتے ہیں جو ہمارا پیر و مرشد ہوتا ہے، جو راستہ دکھاتا، مارگ درشنی کراتا ہے، جو اچھے مارگ پر چلائے، مارگ درشن کرائے، وہی ہمارا رہبر و مرشد، اسی کو ہم اپنا مرشد و پیر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت امام راضی نے فوراً کس کی طرف لو لگائی؟ اپنے پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ کی طرف۔ روایت میں آتا ہے کہ دور دراز مقام پر آپ وضو بنا رہے تھے، وضو کر رہے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے وہیں سے لوٹا پھینک کے مارا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہیں سے آپ نے فرمایا کہ اے راضی، کیوں نہیں کہہ دیتا میں بغیر دلیل کے، بغیر ایویڈنس کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، ایک جانتا ہوں۔ بے شک! سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی دلیل کوئی نہیں مانتا۔ شیطان نے اس عالم میں اور اس وقت میں بہکایا، تو شیطان کوئی معمولی چیز نہیں، ہمارے عرب کے جیسا نہیں، وہ ہماری جیسی کتنے عالموں کو پڑھا چکا ہے۔ شیطان ملک فرشتوں کا استاد رہ چکا، اور استاذ بھی ایسا کہ روایت میں آتا ہے کہ جب اس کا جھولا ادھر سے جاتا تھا تو ادھر والی جماعت، ادھر والی کلاس کو اتنی دیر میں ہائی سپیڈ اس کی کہ ادھر والے لوگوں کو پڑھا دیتا، جب اس کو جھولا ادھر آتا تو ادھر والے لوگوں کو پڑھا دیتا۔ تو معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ شیطان ملک الموت تمام فرشتوں کا استاذ ہے، تمام فرشتوں کا ٹیچر رہ چکا۔ تو اس نے نجم الدین کبریٰ، اگر اس وقت حضرت پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ اگر نہیں ہوتے تو زندگی بھر کی تعلیم رکھی رہ جاتی، زندگی بھر کی تعلیم تربیت ایک طرف اور پیر و مرشد کی نگاہ ایک طرف۔ ایک مدرس اپنے قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے استاذ کو پڑھاتا لکھاتا ہے، اور اگر پیر و مرشد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، پیر و مرشد اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو وہ اپنی نگاہوں سے سب پلا دیتا ہے۔ تو نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدر
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ذوق یقین ہو پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔